بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک پوائنٹ، میں سلیم اظہر۔ آج ہم عوام سے یہ جانتے ہیں کہ 27 فروری کو جس طرح تحریک لبیک نے ملک بھر میں شٹ ڈاؤن کیا اور اس سے کافی حد تک عوام کو ریلیف بھی ملا ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، تو آج ہم دوبارہ عوام سے یہ جاننا چاہیں گے کہ صبح 3 مارچ کو ملک بھر میں دوبارہ تمام ملکی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے عوام کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کو مزید اس میں ریلیف ملے؟ آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ محترم، یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلے کی طرح ایسے کہ شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا، اسی طرح پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ احتجاج کرنا چاہیے جی، جنی مہنگائی ہو گئی تے دوسری گل یہ کہ اگر احتجاج نال یہ مسئلے حل ہوندے نے تے پھر بار بار کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ انہاں نوں خود سوچنا چاہیے حکومتاں نوں کہ یہ کس طرف ملک نوں لے کے جا رہے ہیں۔ اگر احتجاج نال 5 روپے گھٹا رہے ہیں تے فائدہ کوئی نہیں۔ انہاں نوں جس طرح مہنگائی انہاں نے کیتی یا پٹرول ودا رہے ہیں اُنّا ہی ریلیف باقاعدہ عوام نوں دینا چاہیے۔ ہر بندہ تنگ ہے مہنگائی دی طرفوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کاروبار کیسے چل رہے ہیں؟ کاروبار دا بھاجی سچ پوچھو تے کھانا خراب ہو چکے ہیں۔ میں خود دکاندار اج میں ملازمت کر رہے ہیں، اتھوں تک خراب ہو چکے ہیں۔ اگے صورتحال تہاڈے سامنے جی۔ اچھا، آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں حکومت نوں کی یہی کہہ سکنا جی کہ باندر ہتھی ماچس دیتی تے ویکھو کنوں کنوں ساڑ دے، قرضے اے لے رہے نے سڑ دے اسی پہ۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ سر یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک کی جانب سے صبح 3 مارچ کو ملک کے تمام پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کچھ اور ریلیف ملنے والا ہے؟ بھائی جان اصل پتہ ہے کیا بات ہے، سب سے پہلے تو یہ بھی ملنا چاہیے کہ مسلمانوں کو پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، اندر صاف کرنا چاہیے۔ جو ہمارے بھائی ہیں نا سیاستدان نواز شریف جو بھی جتنے بھی ہیں بھائی ہمارے ہیں، انہوں نے پہلے ایکا کریں، یہ ملک کی گرا اس کو بچانے کی کوشش کریں، یہ نہیں آپس میں لڑے نا، ایک دوسرے بحث ہے کہ وہ ایسا گلبت بند کریں۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے نا، اپنے ملک کو بچائیں جتنا بچا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ لبیک کے ساتھ ہم ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ، باقی یہ ایک ہونا چاہیے پورے ملک پاکستان کا، کہ سبھی تعال ہونی چاہیے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ صحیح ہے۔ اور آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ کاروبار اللہ میں شکر الحمدللہ ابھی بھی گاڑی چل رہی ہے، ایسے انسان بھوکا ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رزق کا، یہ پتھر میں بھی کیڑے رزق دیتا ہے، الحمدللہ ابھی بھی مل رہا ہے میرے بھائی جان، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ اچھی ہے کہ حالات جو ہمارے پاس وہاں آتی نا بھائی جان، آگے سور 1500-1600 کا آتا تھا، وہ اس روپے 2500 روپے کا مل رہا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، گاہ جب آتا ہے 2000 روپے کے پاس ہوتا ہے، میاں کے پاس سود لیا جائے گا گھر والی کو، تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھائی ہمارے پاس 2000 روپیہ 2200 روپیہ ہم کس طرح کے گئے، پیچھے 2700-2800 سے ہمیں سود نہیں لون کا مل رہا، ہم بھی پریشان ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیں ایکا کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اس طریقے سے یہ غربت ٹوٹ جائے ہماری۔ سیاستدانوں کو سب سے جو بڑی بحث ہے نا، یہ محبت کرے ایک دوسرے سے، غربت بند کریں ایک دوسرے کو، اس پہ شکوا کرتا ہے اس پہ کرتا ہے، سب سے بڑی جو پوائنٹ یہ ختم ہونی چاہیے۔ جب یہ پوائنٹ ختم ہوئے گا نا، الحمدللہ ہمارا پاکستان نمبر 1 پہ آئے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپس میں محبت کریں، یہ ملک کو بچائیں۔ ہم نبی کے کلمہ گو ہاں، ہمارا چاہیے ہم مسلمان ایک ہاں، اس کو کمزور نہ ہونے دیں، اسے مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو مضبوط کریں، نبی کا جھنڈا پکڑیں۔ سیاستدان اس کا نام چیزیں، یہ سیاستدان نہیں ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اس کی کرنا، بلکہ اس غیبت کو پردہ ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ بھائی جان، اس کو بچائیں ملک کو جتنا بچ سکتا ہے، غریب بہت پریشان ہوا پڑا ہے، ہم خود پریشان ہیں، دیکھیں میری دکان بھی خالی ہے، دیکھیں الحمدللہ۔ میں پھر بھی خدا کا شکر کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا یہ اپنا انسان کے نصیب ہوتے ہیں برہاد، ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے اچھا پروز کریں، اچھی سیٹنگ کریں، اچھی لیول لائیں، اچھا بیس بنائیں اس ملک کی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان یہ بتائیے گا کہ جس طرح تحریک لبیک نے 27 فروری کو شٹ ڈاؤن ہڑتال ملک بھر میں کی، دوبارہ پھر 3 مارچ کو ملک بھر کے تمام پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے، کیا دوبارہ عوام کو ریلیف ملے گا؟ جی ملنا چاہیے جی۔ اور کیا آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مہنگائی کے حوالے؟ مہنگائی بہت ہو چکی ہے جی، بہت پریشان ہے غریب لوگ، نہ آٹا مل رہا ہے نہ چینی مل رہی ہے، کوئی چیز نہیں ان کو مل رہی جی۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے بھائی؟ کاروبار آپ کے سامنے جی، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، پریشان ہو گئے ہم کاروبار کی طرف سے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جان یہ بتائیے گا کہ جس طرح تحریک لبیک نے 27 فروری کو ملک بھر میں شٹ ڈاؤن کیا تھا، اس طرح دوبارہ پھر 3 مارچ کو بعد نماز جمعہ اس کے بعد ملک بھر کے تمام پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پہلے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے، کیا دوبارہ عوام کو ریلیف ملنے والا ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ملنے کو تو چاہیے، لیکن دراصل 5-7 روپے میں نہیں کچھ بنے گا، یہ زیادہ قیمتیں نیچے آنی چاہیے، جو غریب عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ دیکھیں آپ کے سامنے بازار بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، کسٹمر ہے نہیں،
صبح سے آئے ہوئے ہیں شاپ پہ, کوئی کاروبار نہیں ہے, جیسے آتے ہیں کچھ عدد کر کے کام گھر چلے جاتے ہیں, مجبوری کے طور پہ آ رہے ہیں بس وقت کے. اچھا, آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے جی, ہم جو مزدور بندے ہیں, غریب آدمی ہیں, ہمارا احساس کیا جائے, مہنگائی کم کی جائے. آج دیکھیں ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا, لیکن کیا کر سکتے ہیں, ابھی آٹا گھی نہیں گھر کا پورا ہو رہا. یہ حالات ہے ملک کے, تو اس کشمکش میں خریداری تو نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ صرف کھانا پینا ہی پورا کر سکتے ہیں. حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جتنا ریلیف ہو سکے ہمیں دیں, احتجاج کرنے پہ مجبور نہیں کریں, خود ہی ان کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے. وربوں میں چلی گئی ہے. اب جو غریب بندہ ہے وہ اس کو تو روز کی دیہڑی نہیں ملی. اب کبھی اڈے پہ وزٹ کریں, جو لوگ دیہڑی پہ آتے ہیں وہ لوگ سارا دن کھڑے ہو کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ جو کنسٹرکشن کی کمپنیاں ہیں وہ ویسے بند ہو گئی ہیں, لوگ ترقیاتی کام کر نہیں رہے. تو جب کام نہیں ہوگا تجارت بند ہو جائے گی, انڈسٹری بند ہو جائے گی, ملیں بند ہو جائیں گی, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. لوگ پہلے ہی پسے پڑے ہیں. تو گورنمنٹ تو بالکل بھی عوام کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہی کہ جو عوام تک ریلیف پہنچ سکے. اگر ریلیف مل رہا ہے تو امیر لوگوں کو مل رہا ہے, کیونکہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. جی, ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں, تاکہ میں آپ کو ایسی مزید انفارمیشن اور دیگر معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.